ریڈیو پاکستان ایکسٹرنل سروسز کے لیے میں جس کتاب پر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ پشتو زبان کی تاریخ ہے۔ میرا نام شگفتہ طاہر ہے اور میں نے ایم فل کیا ہے پاکستانی لینگویجز۔ میری 4 تو اردو سائنس بورڈ لاہور سے اور 2 اسلام آباد سے، جبکہ ایک کتاب پنجابی شاعری کا تعارف جو ہے وہ ادارہ ثقافت اسلامیہ سے چھپ رہی ہے۔ میں بلانگ تو کرتی ہوں ادارہ فروغ قومی زبان سے۔ یہاں میں 1995 سے اپوائنٹ ہوں ایز اے انسٹرکٹر، لیکن فی الحال میں اردو سائنس بورڈ کے لیے کام کر رہی ہوں اٹیچمنٹ بیس پر۔ اردو سائنس بورڈ سے میری کتاب پشتو زبان کی تاریخ جو ہے 2016 میں نے لکھ کر انہیں دی تھی، جو کہ 2017 میں چھپی تھی۔ آج ریڈیو پاکستان ایکسٹرنل سروسز کے لیے میں جس کتاب پر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ پشتو زبان کی تاریخ ہے۔ یہ کتاب لکھنے کا خیال مجھے اس لیے آیا کیونکہ شاید میرے اوپر جو میرے پشتو زبان کے جو ٹیچر تھے ان کا بھی کچھ انفلوئنس تھا، کیونکہ وہ بڑے پولائٹ سے میرے ٹیچر تھے۔ تو میری ان کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی کہ میں تھوڑا سا اس سے امپریس تھی، اور وہ بڑے پولائٹلی پڑھاتے تھے۔ ان کا طریقہ کار ایسا تھا کہ مجھے اس زبان سے تھوڑی سی تجسس پیدا ہوا کہ میں جانوں اس کے بارے میں اور سمجھوں کہ یہ کس طرح سے اور کہاں سے اس کا اوریجن کیا ہے۔ تو اس کتاب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے لیکچرز سے ہی ریلیٹڈ ہیں، جو ہمارے ٹیچر ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک حصہ میں نے گرامر کا شامل کیا تھا۔ وہ گرامر جو تھی اس میں مجھے ہیلپ آؤٹ کیا خوشحال ہٹک، ان کے پڑھنواس سے ابراہیم آزاد ہٹک نے۔ انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا، ان کی گائیڈنس کی وجہ سے اس میں گرامر کا پورشن شامل ہو سکا۔ دوسرا، اردو سائنس بورڈ میں ہمارے جب یہ کتاب میں نے لکھی تب میں ڈیپوٹیشن بیس پر وہاں پر تھی، 2016 ہی کی بات ہے۔ تب وہاں پہ ہمارے ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے ناصر عباس میاں صاحب۔ انہوں نے مجھے اس کتاب کو لکھنے کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ اگر آپ اتنا اس زبان کو آپ سمجھتی ہیں کہ میں اس کو کر سکتی ہوں، مطلب کہ میں بیسیکلی پختون تو نہیں ہوں، کشمیری ہوں، لیکن بہت سی چیزیں میں ان سے جب ڈسکس کیا کرتی تھی، وہاں ہمارے کوئی جاننے والے ان کے پختون تھے، وہ آیا کرتے تھے اور وہ اس کتاب کے بارے میں انہوں نے مجھے تھوڑا سا بڑی شفقت، بڑی ایڑ لگائی، تو میں نے بہرحال اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال اس کا نتیجہ اس کتاب کی صورت میں آیا۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید مجھے نہیں سمجھ آئیں گی، یا تو مجھے میرے جو استاد ہوا کرتے تھے انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی کہ پھر انہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ بھی کیا، اور اس طرح سے یہ کام ہوتا چلا گیا۔ اردو سائنس بورڈ والوں نے ہی اس کو 2017 میں چھاپا اور باقاعدہ اس کی ایک تقریب بھی کروائی۔ اب اردو سائنس بورڈ جو ہے اس کی آلموسٹ 800 سے زیادہ، وہاں پہ میں ایز اے ریسرچ آفیسر لنگوسٹکس کام کر رہی ہوں۔ انہوں نے ان کے ڈائریکٹر صاحب جو ہیں ضیاء اللہ خان طوری صاحب، وہ مطلب 800 سے زیادہ ان کی تصنیفات جو ہیں، وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ان تمام تصنیفات کو وہ ڈیجیٹلائز کریں، اور اس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی ہوگا وہ اس کو وہاں اردو سائنس بورڈ کی کسی بھی کتاب کو پڑھ سکے۔ مجھے اس زبان کی مٹھاس نے امپریس کیا کہ یہ ایک الگ سا لہجہ اور ایک الگ سا اس میں ٹھہراؤ تھا جس نے مجھے متاثر کیا، اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ یہ اس میں کہاں سے کیا کیا چیزیں اور کیسے آنا شروع ہوئی اور کہاں سے اس کا ارتقاء ہوا۔ تو جب میں نے ان چیزوں کو فائنڈ کیا تو پھر میری یہی کوشش تھی کہ میں ان سب کو کلیکٹیولی جمع کر کے لکھ لوں کہ یہ ہے کیا، اور جب وہ لکھا تو وہ الحمدللہ میرے ادارے نے اس کو چھاپا، انہوں نے پسند کیا اس کا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ ہماری ایسی زبان ہے کہ جو ہم نے سارے صوبوں کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھی ہے،
تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ صرف اردو ہی ایسی زبان نہیں ہے جو صوبوں کو ملاتی ہے. ہر زبان دوسری زبان کے ساتھ جب ملے گی تب ہی کوئی ایسا ایک چیز ہمارے سامنے آئے گی. اب جیسے میں کہوں کہ میں کشمیری ہوں اور میں کشمیری بولوں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی سندھی، بلوچی، پٹھان یا کوئی سمجھ سکے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور نہ ہی کوئی پٹھان جو ہے اس کی زبان کو کوئی دوسرا سمجھ سکے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو ان چیزوں کے لیے جب تک ہم ایک دوسرے کی زبانوں کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، تب تک ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکیں گے، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکیں گے. میرا چونکہ سبجیکٹ پاکستانی لینگویجز تھا، اس میں میں نے پشتو کے علاوہ بھی بہت ساری زبانیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں کافی. تو نیکسٹ جو ہے وہ میں نے کچھ کام سرائکی پر بھی شروع کیا تھا. تو میری خواہش یہی ہے کہ میں اس کو کمپلیٹ کروں اور اس کام کو آگے تھوڑا سا مطلب صرف پشتو کی حد تک نہیں، میں باقی زبانوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتی ہوں وہ ہماری زبانوں کے ساتھ کہاں کہاں میچ کرتی ہیں، کہاں ہمارے ساتھ ملتی ہیں، اور کہاں وہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہیں. بھی میں نے جو کشمیری شاعرات ہیں ہبہ خاتون اور لیلی عارف، ان پر شروع کیا ہے کام. میری خواہش یہی ہوگی کہ میں باقی کی زبانوں پر جو باقی ہیں ان پر بھی کام کروں. سندھی، بلوچی پر بھی میں کام کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں بلکہ ان کے بارے میں. تو جب میں سمجھوں گی کہ میں میرے پاس اتنا مواد اکٹھا ہو گیا ہے، میں ان کی زبانوں کو سمجھنے کے قابل ہو گئی ہوں، تو انشاءاللہ ان پر